السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 143 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں یہ کہا گیا کہ چوپایوں میں سے اللہ نے دو طرح کے جانور پیدا کیے۔ ایک تو وہ ہیں جو سواری کرنے والے ہیں، مال برداری کرنے والے ہیں، اونچے قد کے جانور، اور دوسرے وہ جو زمین سے لگے ہوئے، زمین پر بچھنے والے، چھوٹے قد والے، جو کھانے کے کام آتے ہیں، خوراک کا ذریعہ ہیں وہ۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو دونوں طرح کے جو جانور ہیں، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، تم نے تو نہیں پیدا کیے۔ یہ چیز کہی۔ اس کے بعد کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر یہ جو پچھلا لیکچر ہے اس میں ہم نے واضح کیا کہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ اللہ ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی تمہیں بتائے گا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ تو اس نے تو تمہیں صرف 4 چیزوں کا بتایا ہے کہ یہ حرام ہے۔ کون کون سی؟ ایک تو مردار ہے، مرا ہوا جانور، چاہے وہ طبی موت مرے، چاہے وہ کسی کے مارنے سے مر جائے، چاہے وہ کسی حادثے میں مر جائے، کسی طرح بھی مر جائے، وہ مردار ہو گیا۔ تو کوئی بھی جانور جو مرا ہو وہ حرام ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جو خون ہے یہ حرام ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت، یہ حرام ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ جو جانور بوقت ذبح اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، تو وہ جانور حرام ہے۔ یہ 4 طرح کی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ ہم نے اور کوئی چیز حرام قرار نہیں دی۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ تو یہاں پر اس لیے یہ چیز کہی گئی ہے کہ جو بھی رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے جو حلال اور طیب ہے کھاؤ، اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے نہ چلو، ان کو فالو نہ کرو، ان کے کہنے میں نہ لگو کہ فلاں حرام ہے اور فلاں حلال ہے۔ وہ جو حرام اور حلال کی لسٹ انہوں نے مقرر کی ہوئی ہیں، انہوں نے جو بنائی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، وہ خود ساختہ ہیں، وہ اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بھیجی ہے، دی ہے انبیاء کو۔ کسی نبی نے اپنی طرف سے کوئی شریعت نہیں بنائی، کسی نبی کا اپنا کوئی ذاتی دین نہیں تھا۔ جو دین اللہ نے دیا وہی ان کا دین تھا، الدین الاسلام۔ اسلام کا مطلب ہی ہے اللہ کے احکام کی تابع داری، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ اسلام کے معنی ہے۔ تمام انبیاء کو یہی کہا گیا کہ وہ دین اسلام کے اوپر تھے۔ دین کیا تھا؟ کہ اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے آگے، اس کے حکموں کے آگے، اس کی ہدایات کے آگے جھکنا ہے، کسی اور کی ہدایات کو نہیں ماننا، کسی اور کے حلال اور حرام کردہ فیصلوں کو قبول نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار قرآن میں آ رہی ہیں، اور سورہ الانعام میں تو یہ خاص طور پر آ رہی ہیں، کیونکہ الانعام کا معنی ہی جانور، مویشی۔ ظاہر ہے کہ ہم بہت سارے جانور کھاتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں گے ویجیٹیرین تو ہمارے ہاں بہت کم ہے جو سبزی کھانے والے ہیں، زیادہ تر تو ہم گوشت کھاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جانوروں سے آتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس صورت کے اندر جو چیزیں، اسی لیے صورت کا نام بھی الانعام رکھا گیا، جانور، مویشی، کیونکہ ان میں اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو مشرکین ہیں جانوروں کو ہی غیر اللہ کے نام منسوب کرتے ہیں، ان کے نام جانور وقف کرتے ہیں، پھر نہ ان کے اوپر سواری کرتے ہیں، نہ ان کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، نہ کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ توحید برس رہی ہے اس صورت کے اندر، پوری صورت کے اندر، سورہ الانعام میں۔ بظاہر تو اس کا نام مویشی یا جانور ہی ہے، لیکن دیکھیں کتنی اہم چیزیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر تم یہ جو حرام اور حلال کے فیصلے کرنے والے ہیں، فتوے دینے والے ہیں، شریعتیں بنانے والے ہیں، اگر تم ان کے پیچھے لگو گے، ظاہر قرآن ان کو شیطان بول رہا ہے، کہتا ہے ان کے نقش قدم پر پیروی، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، ان کی نقش قدم کے اوپر نہ چلو۔ یہ ہے نا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان،
یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے، شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو۔ اگر انسان کے جذبات وہ قرآنی ہدایات کے خلاف ہے تو وہ بھی شیطان ہے۔ جو شخص، جو اگر کوئی عالم ہے بہت بڑا، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس کا جو نظریات ہیں، اس کے جو عقائد ہے، جو اس کا جو مسلک ہے، وہ قرآن کے کتاب اللہ کے خلاف ہے، وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنی روایات کی روح سے، اپنے عقائد کی روح سے، اپنے مسالک کی روح سے اگر وہ چیزوں کو حرام اور حلال قرار دے رہا ہے تو وہ شیطان ہے۔ تو کہتا ہے اس کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ چیز پچھلی آیت کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 143۔ الفاظ ہیں ثمانیۃ ازواج، چوپایوں مویشیوں میں سے 8 قسم کے نر اور مادہ ہیں۔ یہاں پر قرآن کریم جانوروں کی کچھ ڈیٹیل دے رہا ہے، آگے میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں، اصل بات آگے جا کے کرے گا۔ اب یہاں پر کچھ چیز ہے جو ڈیٹیل دینی ہے، مقصود ہے بس۔ کیا یہ رہا ہے کہ چوپایوں مویشیوں میں سے 8 اقسام کے نر اور مادہ ہیں۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں، بڑی اہم ہے اور قابل غور بھی ہے۔ بظاہر لگے گا کہ یہ عام سی بات ہو رہی ہے، یہ عام سی بات نہیں ہو رہی۔ غور سے سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ چوپایوں مویشیوں میں سے 8 قسم کے نر اور مادہ ہیں۔ آگے کہتا ہے من الزان اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ۔ یہ جو بھیڑ ہے ان میں سے 2 نر اور مادہ۔ اور اگلے الفاظ ہے، کیا یہ رہا ہے وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ، اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ یہ 4 ہو گئے نا، یعنی یہ جو بھیڑ ہے اس کے نر اور مادہ 2، اور بکری کے نر اور مادہ 2، یہ 2 اور 2 4، یہ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے قل، اے رسول ان سے پوچھ، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو چیزوں کو اپنی طرف سے حرام حلال قرار دے رہے ہیں، ان سے پوچھ کیا ذکرینی حرما، کیا اللہ نے بھیڑ اور بکری کے دونوں نر حرام کیے ہیں؟ ان سے پوچھ۔ یہ جو فتوے دے رہے ہیں نا، یہ جو شریعتیں بنا رہے ہیں کہ فلاں حرام ہے فلاں حلال ہے، تو ان سے پوچھ کہ اللہ نے بھیڑ اور بکری کے دونوں نر حرام کیے ہیں؟ ان سے پوچھ۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے امل انثیین، یا بھیڑ اور بکری کی دونوں مادہ ان کو حرام قرار دیا ہے؟ ان سے پوچھ۔ پہلے کہا کیا اللہ نے بھیڑ اور بکری کے دونوں نر حرام کیے ہیں؟ ان سے پوچھ۔ اور اگلی بات کیا یہ رہا ہے کہ ان سے پوچھ یا بھیڑ اور بکری دونوں کی مادہ حرام قرار دی ہے؟ پوچھو ان سے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ امشتملت علیہ، یا ہر اس بچہ کو حرام قرار کیا ہے جو موجود ہو، یا ہر اس بچہ کو حرام کیا ہے جو موجود ہو کہاں؟ کیا یہ رہا ہے کہ ارحام الانثیین، دونوں مادہ بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں، یعنی بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں جو نر اور مادہ ہیں دونوں، کیا اللہ نے ان دونوں کو حرام قرار دیا ہے؟ اس کے بعد آگے کیا یہ رہا ہے کہ نبئونی بعلم، مجھے کسی علم کی روح سے بتاؤ۔ یہ جو تم اپنی طرف سے حرام اور حلال چیزیں کر رہے ہو، تو تم مجھے اپنے علم، کسی علم کی روح سے بتاؤ، تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ نہ تم ان چیزوں کے خالق ہو، نہ تم ان چیزوں کے پیدا کرنے والے ہو، نہ تم ان چیزوں کی جو اصلیت ہے وہ جانتے ہو، نہ تم اپنی کوئی چیزیں جو ہیں اصلیت کی وہ جانتے ہو۔ تمہارے پیدا کرنے والے بھی تو ہم ہیں، ہم ان کی بھی اصلیت جانتے ہیں اور تم انسانوں کی بھی اصلیت جانتے ہیں، ان کی اصل حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو کریٹر تو ہم ہیں نا، تو ان دونوں کی، انسان ہو یا جانور، ان کی نیڈز اور وانٹس یہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ کون سے جانور حرام ہونے چاہیے، کون سے جانور حلال ہونے چاہیے، ایز اے کریٹر یہ تو ہم فیصلہ کر کے بتائیں گے نا، تم تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے تو فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی۔ وہ تم نے اپنے خود فیصلہ کرنا ہے،
اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے حالات واقعات کے مطابق کہ کون سی چیز کب اور کس کے لیے کھانا صحیح ہے اور کس کے لیے اور کب کھانا صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ ہم نے بنیادی بات بتا دی ہے کہ یہ 4 جانور ہیں، 4 چیزیں ہیں جو یہ حرام ہیں۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم از خود چیزوں کو حرام یا حلال قرار دینے میں سچے ہو تو پھر بتاؤ نا، ہے تمہارے پاس کوئی علم جس کی روح سے تم بتاؤ؟ کوئی علم نہیں ہے تمہارے پاس، ہے کیا؟ توہم پرستی، شرک پر مبنی توہم پرستی، شرک کر رہے ہو، توہم پرستی اختیار کر رہے ہو، جہالت کو اختیار کیے ہوئے، اپنی جہالت اپنے شرک میں مبتلا ہو کر تم چیزوں کے متعلق یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم نے اپنی اولاد کے لیے بھی حرام کیا ہوا ہے، ضرورت مندوں کے لیے بھی حرام کیا ہوا ہے، نہ ان کو ذبح کرتے ہو، نہ ان کو کھاتے ہو، نہ ان کے اوپر سواری کرتے ہو، اور دیتے کن کو ہو؟ اپنے جھوٹے خداؤں کے نام کے اوپر، اپنے مذہبی پیشواؤں کے، اور سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کو حصہ مل گیا یا ہم نے اللہ کو خوش کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ یہ تمہارا ظلم باطل ہے، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، تم شرک کر رہے ہو، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ کیا دنیا میں تو ملے گی، ڈیفینیٹلی تم اپنا نقصان کر رہے ہو، اپنی اولاد کا حق مار رہے ہو، اپنے دوست احباب کا، اپنے عزیز و اقارب کا حق مار رہے ہو، لیکن قیامت کے دن اس شرک کی باقاعدہ تمہیں سزا ملے گی کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام قرار نہیں دی اور تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دے لی، اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر حرام قرار دے دی، تم عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اگر سچے ہو تو پھر دلیل لاؤ۔ تو وہ یہودی دلیل نہیں لا سکے تھے جب ان کو کہا گیا تھا کہ 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کہاں تورات میں لکھا ہے کہ فلاں چیز بھی حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے؟ تم نے اپنی طرف سے چیزیں حرام قرار دے دی ہیں، تمہارے مذہبی پیشواؤں نے ان کو حرام قرار دے دیا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو، تم اللہ کے نام کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہو کہ یہ اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ ہم نے اگر حرام قرار دی ہیں تو دکھاؤ تورات میں کہاں لکھی ہوئی، نہیں دکھا سکے تھے وہ۔ تو انہوں نے اپنی اب یہ جو نسخے انہوں نے لکھے ہیں یہ امینڈمنٹ کرتے رہتے ہیں، کچھ چیزیں بہتر بھی کر لیتے ہیں، دکھا نہیں سکتے کہ اللہ نے فلاں چیزیں حرام قرار دی ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی۔ یہی چیز کرسچینٹی نے کی جیوز کے بعد، اور پھر انہیں کو کاپی کرتے ہوئے ہمارے جو مسلم ہیں وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلم کے یہ جو اجمی اسلام کے جو فقہاء ہیں، جو شریعت بنانے والے ہیں، شریعت ساز ہیں، وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ وہ جو مفتیان ہیں اسی کے اوپر فتوے دے رہے ہیں، قرآن کے بالکل خلاف۔ تو دلیل لائی جائے گی قرآن سے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ دکھاؤ کوئی علم۔ ظاہر ہے علم وحی کا علم، تو ان کے پاس وحی کا علم چھوڑ باقی جو کوئی دنیا کا جو علم ہو سکتا تھا اس کے مطابق بھی وہ کوئی دلیل نہیں دے سکتے تھے۔ اور کیسے دیتے؟ جانوروں کا خالق، انسانوں کا خالق، کریٹر اللہ ہے، تو اللہ نے فیصلہ کر کے بتانا ہے نا کہ کون سا جانور کھانا ہے اور کون سا نہیں کھانا۔ انسان تو یہ اختیار رکھتا ہی نہیں، جب وہ کریٹر ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو وہ فیصلہ دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ بڑی لاجیکل ہم بات کر رہے ہیں اور قرآن کی روح سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ یہاں پر ایک چیز آخر میں رہ گئی کہ 8 میں سے 4 چیزوں کا یہاں پہ ذکر آ گیا ہے، باقی 4 چیزوں کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ تو وہ جو اگلا لیکچر ہے وہ آپ اس میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔